نحمده ونصلي على رسوله الكريم جزا الله عنا محمدا ما هو صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو جاری رکھیے. ہاں جی. بسم اللہ الرحمن اذا جاء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنہ محمد. نے لوگ ایک عرصہ دراز تک دہشت گرد کہتے ہیں. دہشت گرد جو ان کے بچوں کو مار رہے تھے اور ان کے گھروں کو گرا رہے تھے، اور ڈیزی کٹر بام کہ جس کے گرنے سے زمین پر نہ گھاس اور نہ زمین پر نہ گھاس اور نہ کوئی جانور، نہ کوئی گھر مکان، سب جل کر بسم ہو جاتا. وہ جو آسمانوں سے آگ برسا رہے تھے وہ تو نجات دہندہ تھے، فریڈم فائٹرز تھے، اور ظلم استبداد سے عوام کو چھڑانے اور انصاف کو قائم کرنے آئے تھے. وہ جو حملہ آور تھے جنہوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کندوز میں حفظ کے بچوں کو شہید کر دیا، وہ شہید ہونے والے سارے چھوٹے بچے وہ دہشت گرد اور ٹیررسٹ تھے. وہ انتہا پسندی کا شکار تھے. اور یہ لوگ جو تھے یہ بہت مہذب تھے، جو لوگوں کے بچے بھی مارتے تھے، گھروں کو بھی گراتے تھے، کاروبار کو بھی تباہ کرتے تھے، شہر کے شہر اجاڑ دیتے تھے، زمین میں فساد پھیلاتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ. ان سے کہا جاتا کہ یہ تم زمین پر فساد تو نہ مچاؤ، بچوں کو تو نہ مارو، تم شادی کی تقریب پر بامبنگ تو نہ کرو، اور تم مساجد کو اور مدارس کو تو نہ کرو. تو کہتے تھے نہیں، قالو ہم فساد مچانے والے تو نہیں ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. وی آر دا ریفارمرز، ہم تو ریفارمرز ہیں، مصلح ہیں. وی آر دا اسکیونجرز، ہم تو نجات دہندہ ہیں. حقیقت میں ہم تو لوگوں کو ظلم سے، وی آر دا فریڈم فائٹرز، ہم تو آزادی کے لیے ہیں. ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پہ آسمان سے بمباری کرنے والے اور آگ برسانے والے دہشت گرد نہیں. اور وہ جو اپنا دفاع کرتے ہیں، جن کے بچے مار دیے، وہ دہشت گرد بھی، وہ ٹیررسٹ بھی، وہ فنڈامنٹلسٹ بھی، وہ ایکسٹریمسٹ بھی
آج وہی لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے فتح پا لی، اور وہ سپر پاور جس کا نام امریکہ ہے وہ ایسی شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے۔ یہاں پر صرف میں آپ کو ایک سوال عرض کروں گا، بس ایک سوال، کہ بہت ایک ایسا سوال جس کا تعلق فقہ سے بھی نہیں، بظاہر اس کا سوال کا جواب بظاہر کوئی ایسی چیز کہ قرآن کی تفسیر دیکھنی پڑے یا کوئی بڑی مائنیوٹ باریک مسائل کے اندر جھانکنا پڑے، وہ بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہ شخص کے جو جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز تھے اور سپر پاور تھی دنیا کی، اور کہتے ہیں کہ اب بھی ہے، وہ ایک چھوٹے سے نہتے لوگوں سے یہ باز اور یہ شہباز اور یہ شاہین چڑیوں سے کیوں مارا گیا؟ تقابل یقین جانیے چڑیوں اور شہباز کا تھا۔ تقابل ہوتا ہے جی اس کی جانب سے، ان کے پاس تو صرف 10 طیارے تھے اور ان کے پاس 300 طیارے تھے۔ وہاں تو کوئی ایئر فورس کور ہے ہی نہیں تھی، اور 90% جنگ ایئر فورس کی لڑی جا رہی تھی، کیونکہ وہ زمین پہ تو لینڈ کیا نہیں انہوں نے۔ آرمی تو ان کی کوئی نہیں تھی، زمین پہ لینڈ کر کے تو آگے بڑھتے۔ اس قدر بزدل تھے کہ 60 ہزار فیٹ کی بلندیوں پہ بھی فلائٹ کرتے تھے، حالانکہ نہتوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اور اس قدر بزدل تھے کہ زمین پہ نہیں اترتے تھے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس چیز نے شکست دی؟ بس سوال یہ ہے کہ طالبان کی کس چیز نے امریکہ کی سپر پاور کو شکست دی؟ وہ شکست دینے والی چیز کیا تھی؟ تو دیکھیں، سب سے پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہتھیار، کہ ان کے پاس ہتھیار امریکہ کے ہتھیار سے بہتر تھے، وافر تھے، تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ یہاں تو مادے کے ساتھ کمپیریزن ہی کوئی نہیں تھا، تقابل ہی نہیں تھا۔ دوسری بات کہ آپ کہیں کہ جی وہ بڑے وہاں پر جسے کہتے ہیں نا، اس کو بڑے ملٹری انسٹیٹیوٹس میں باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی تھی، جیسے کہ لوگ ٹریننگز لیتے ہیں، مشقیں کرتے ہیں۔ ان کو ایئر فورس کا تجربہ بہت تھا، ان کو نیوی کا تجربہ بہت تھا، آرمی کا تجربہ، کسی کیا کہتے ہیں کاکول پاکول اور کسی پی ایم میں، ملٹری اکیڈمی میں، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں، کسی نیپا کی جہاں کے اندر ان کی ٹریننگ نہیں تھی۔ وہ ٹوٹی جوتیاں پانے والے، وہ سارا سال آٹے اور پانی پہ گزارا کرنے والے، کسی انسٹیٹیوٹ کے پڑھے نہیں تھے۔ اس کے بالمقابل اتنی زبردست انسٹیٹیوشن تھا کہ جس کے لیے ساری دنیا سے لوگ وہاں پڑھنے آتے تھے، وہ وہاں کی ٹرینڈ فوج تھی۔ یہ لوگ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس کوئی ویپنز نہیں تھے، اور وہ پورے کے پورے 10 20 لاکھ کے لباس میں ڈوبے ہوتے تھے، یہاں تک کہ بعض اوقات بعض جگہوں پر ان کے خون کراس میچ کر کے ان کے ساتھ لگائے ہوئے تھے کہ اگر اس کو بلیڈ ہو تو یہ خود ہی یوں ٹیوب اس طرح ڈال دے، یعنی وہاں سے آن کر کے، اور ادھر برینولا لگاؤ تھا اس کے اندر ڈال کے، تو بلیڈنگ نہ ہو۔ تو زندگی ان کے لیے اتنی قیمتی تھی، پورے کے پورے خود میں صرف آنکھیں،
تو ایسی شکل کے اندر ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوئی ظاہری شکل جس کا تعلق فوج کی ٹریننگ یا اسلحہ کے کمال یا کسی بھی ایسی چیز جس کا تعلق مادی سے ہو، وہ نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں تھے کہ کوئی انہوں نے پریکٹیکلی ان کی اسٹریٹجی بڑی زبردست تھی، 52 ملک ان کے خلاف تھے، ان کی کیا اسٹریٹجی تھی، ساری دنیا کو وہ لوز کر چکے تھے۔ وہ جو ٹاور گرنے کا الزام جو لگا، اس کے بعد ساری دنیا ان کے مخالفت میں تھی، ان کا کوئی دوست نہیں تھا۔ ایک جو ان کا دوست تھا وہ بھی ان کے خلاف ان کو لاجسٹک سپورٹس دے رہا تھا۔ بہرحال مجبوری کا درجہ بھی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود انہوں نے آج امریکہ نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں۔ اب سوال یہ تھا کہ اس شکست کا اصل وجہ کیا تھی، یا یوں کہیے گا کہ وہ کون سی اسٹریٹجی، ملٹری اسٹریٹجی، اور وہ کون سی پالیٹکس کہ انٹرنیشنل پالیٹکس کہ جس کے ذریعے سے وہ انہوں نے شکست دی، یا پھر وہ کون سی ویپنز، کون سی ٹریننگ، وہ کون سی مادے کی چیز ہے جس نے جو ان کے پاس تھی اور اس پر ان کو سپیریورٹی اور برتری حاصل تھی، جس نے امریکہ کو یہاں سے نکال دیا۔ یہ وہ سوال ہے جو آپ کریں، اور یہ وہ سوال ہے جس کو آپ سوچیں۔ آئندہ اس پر کتب بھی لکھی جائیں گی، اور میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ صرف 2 یا 2.5-3 مہینے کے بعد یورپ میں اور مختلف ممالک میں اس سوچ و بچار کے بعد کثیر تعداد میں ایسے کرسچنز اور جوز کو پائیں گے، ایسے جوز اور کرسچنز کو پائیں گے کہ جو ایمان لائیں گے، اور ان کی ایمان لانے کی وجہ یہ ہے کہ جب غور و فکر کریں گے تو وہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ مادیت کا مادے سے مقابلہ نہیں تھا، یہ بالکل آپ نہیں کہہ سکتے کہ مادے کا مادے سے مقابلہ ہے، یہ جذبوں کا مادے سے مقابلہ تھا، یہ ولولوں کا مادے سے، یہ ایک عظیمت کی داستان تھی۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جب انہوں نے ایک دفعہ کہہ دیا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، ہم موت سے نہیں ڈرتے، کوئی بات نہیں ہے، اگر ہمارے بچے مار دیے تو جنت میں چلے جائیں گے، بیویاں مار دی تو جنت میں ملاقات ہو جائے گی، گھر گرا دے، گھر تو چھوڑنے ہی تھے، مرنا تو ایک وقت میں ہے ہی، تبھی موت سے تو بہتر اللہ کے راستے میں مر جاؤ۔ لہٰذا انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دی اور ایسے ایسے جذبے ان کے اندر تھے، اور سب سے بڑی بات جو ان کی صفت میں تھی وہ صبر تھا، ٹالرنس، برداشت، صبر، جمے جان، جمے رہنا، کھڑے رہنا، قائم رہنا، دروازہ بند کر دیں، جمے رہنا، کھڑے رہنا، قائم رہنا، اور نہ گھبرانا۔ فیلیئرز پر فیلیئرز، لیکن ان سے ان کے عزم میں، حوصلے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو اب ایک بات کہی جائے گی کہ یہ بتلائیے، کچھ تو بتلائیں گے کہ طالبان نے اتنی بڑی سپر پاور کو شکست کیوں دی، پھر اس کے اوپر کتابیں لکھی جائیں گی، بہت سارے آتھرز یہ وجہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ سب سے پہلے جب بھی وجہ معلوم کی جاتی ہے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالمقابل جس نے شکست کھائی ہے اس کی کیا ڈیفیشنسی تھی، کمزوری کیا تھی، اسلحہ نہیں تھا اس کے پاس،
اور جو غالب آئے تو اس کی کیا تھی؟ تعداد میں زیادہ تھے. انہوں نے جو اخوان فوج وہاں پر جمع کی تھی، آج مجھے پتہ لگا کہ اس کی تعداد ہی 3.5 لاکھ تھی، اور خود 1 لاکھ سے کم تھے، اور وہ ویل اسٹیبلشڈ، ہر اعتبار سے ویل اکوپڈ، اور یہ کہے گا کہ ویل فرنشڈ فوج تھی. لیکن جرت کو اور بہادری کو ڈالر سے تو نہیں خریدا جا سکتا. تو آپ کو میں بتاؤں کہ اس کا جواب آئے گا کہ یہ ہرگز مادے کی مادے سے جنگ نہیں تھی. تو پہلے یہ جواب آئے گا، پھر اس کے بعد جواب آئے گا کہ اسپرچویلٹیز کی یہ مادے سے جنگ تھی. اور جب اسپرچویلٹی اور روحانیت مادے سے جنگ لڑتی ہے تو ناممکن ہے کہ مادہ کبھی اسپرچویلٹیز پر، روحانیت پر غالب آئے. اب آپ یہ جاننا چاہتے ہوں کہ روحانیت کیا ہوتی ہے؟ روحانیت کہتے ہیں تعلق مع اللہ کو، روحانیت کہتے ہیں عشق الہی کو. اللہ رب العزت کی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ کبھی نسبت کہ جس کے اندر اس قدر تعلق عصبت مضبوط ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق ہو جائے. تو اس روحانیت سے مراد عشق الہی ہے، اس روحانیت سے مراد عشق الہی ہے، عشق الہی. تو دیکھا یہ گیا کہ پہلا تو انالیسس تجزیہ ہی کیا جائے گا کہ کیا آیا اس میں مادے میں کسی جگہ پر کمی تھی، فوج کی ٹریننگ میں کسی جگہ پر کمی تھی جو یہ لوگ ہار گئے. ان کے پاس ویپنز نہیں تھے. تو جواب آئے گا کہ یہ سپر پاور ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلکہ وہ اس کے استاد ہیں، وہ پوری دنیا کو یہ فن سکھلاتے ہیں اور بتلاتے ہیں. پھر یہ بتایا جائے گا کہ صرف ایک بات تھی کہ ان کے پاس اسپرچویلٹیز نہیں تھی، ان کے پاس روحانیت نہیں تھی، خدا کا نام ان کے پاس نہیں تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ان کے پاس نہیں تھی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ضعیف اور کمزور تر ہوتے چلے گئے. اور جب ان کے سامنے وہ لوگ آگے کہ جن کی ایمان بڑی قوی تھے اور ان کے پاس وہ مادہ پرست بھی نہیں تھے اور نہ ان کو دنیا کی محبت تھی، لیکن ایک بات تھی کہ ان کے قلوب عشق الہی اور ولولوں سے بھرے ہوئے تھے، اور عشق الہی کے جذبوں سے ان کے قلب جتنا تڑپ رہے تھے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ وار جو تھی، یہ میٹر کہتے ہیں مادے کو، ورسز بالمقابل عشق الہی. یہ جو فتح ہوئی یہ عشق الہی کی فتح ہوئی. یہ کس کے عشق کی فتح ہوئی؟ اللہ کے عشق کی. گویا کہ اس میں عاشق کون ہے؟ طالبان ہے. اور اس کے اندر فتح ہونے کی جو اصل جو حقیقت ہے وہ یہ تھی، ان الذین قالوا ربنا اللہ. ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم تیرے لیے جان دیتے ہیں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میرا مرنا اور میرا جینا اور میری زندگی اور میری موت اور میری ہر شے اللہ صرف تیرے لیے ہے. جب انہوں نے کہہ دیا کہ اللہ ہم تیرے لیے ہیں تو پھر نامساعد حالات سے وہ گھبرائے نہ، اور انہوں نے جزا فضا بھی نہیں کی اور انہوں نے اس پہ کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو ایسے میں اللہ جل شان نے ان کی نصرت فرمائی. تو یہاں پر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ یہ صرف ایک سوال ہے، اس کا جواب دنیا کا کوئی آتھر، دنیا کا کوئی پولیٹیکل سائنٹسٹ اور دنیا کا کوئی اینالسٹ اور کوئی بھی ملٹری اسٹریٹجی کا ایکسپرٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مادے کا مادے سے مقابلہ تھا. یہ مادے کا روحانیت سے، یہ مادے کا قربانیوں کی داستانوں سے، یہ مادے کا توحید سے، اللہ کی توحید سے. اور یہ مادے کا مقابلہ تھا توکلت علی اللہ وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. نتیجہ یہ ہے کہ جب ان کے بالمقابل ایک اللہ آ گیا تو اب وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے.
اب وہ آگے نہیں بڑھ سکتے تھے، اب ان کو پیچھے جا رہا تھا۔ تو لوگ اس وجہ سے مسلمان ہوں گے کہ یہ دین تو اسی طرح دمکتا چمکتا اسی حالت کے اندر نورانیت کے ساتھ یہ لاکھوں لوگوں کے اندر موجود ہے، اور یہ لاکھوں لوگ حجت بن جائیں گے بغیر کسی اشیاء کے اور اسباب کے۔ انہوں نے ایک سپر پاور کو مارا، آخر کیا وجہ ہے، وہ کون سے اسباب ہیں یا کون سی صفات ہیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے غلبہ حاصل کیا؟ تو سمپل جواب آئے گا، عشق الہی، عشق محمد کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ عشق محمد سے، شعر مجھے آ رہا تھا، عشق محمد سے ہر پست کو بالا کر دے، بس۔ تو یہ لوگ اپنی 21 سالہ پہم پرپیچیٹنگ ایفرٹس کے ساتھ ثابت کر گئے کہ عشق الہی مغلوب نہیں ہوتا، اللہ کے عاشق مغلوب نہیں ہوتے، ان پر کوئی فتح نہیں پا سکتا، وہی غالب رہتے ہیں۔ وہ یہ ثابت کریں گے کہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، جو آج سے 1438 سال پہلے نازل ہوا تھا، وہ دین اور اس دین کے لوازمات اور اس دین کے احکامات اور اس دین کا حرام اور حلال بیان بالکل آج بھی 100% محفوظ ہے۔ جو سیکھنا چاہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جو سیکھنا چاہے تو اس کے لیے سیکھنے کے بہت مواقع موجود ہیں۔ بس یہی آج کا مضمون تھا کہ اب آپ ان کو معزز سمجھتے ہیں تو میں ایک بات کہوں، دھوکے میں تھے نا آپ، دھوکہ کھاتے رہے، ٹیررسٹ کہتے رہے، ان کو کیا کیا کچھ نہیں کہتے رہے، ویمن رائٹس کے بارے میں ان کو مطعون کرتے رہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم غلط تھے، ہمارے تجزیے غلط تھے، ہماری سوچیں غلط تھی، اور ٹیررسٹ بالکل نہیں ہے، وہ تو قرآن اور حدیث کا نظام قائم کریں گے اور قرآن اور حدیث کے مطابق سزائیں دیں گے۔ ابھی جس نے ریپ کیا ہے 2 بچیوں کو، تو انہوں نے چوراہے میں پھانسیاں دے دی ہیں، لاشیں ان کی لٹکتی رہیں، اور حیرت ہے کہ یعنی فوراً نیوز پیپر اس پر لکھتے ہیں کہ اس پھانسیوں کی وجہ سے دہشت ہوئی۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ اس پھانسی کا مقصد عبرت پکڑنا ہے، عبرت۔ لیکن ان کو یہ نظر نہیں آیا کہ آپ جو شکایات کرتے ہیں عورتوں کے حقوق پر، تو عورتوں کے حقوق کی ادائیگی پر انہوں نے ایک شخص کو جو جوان ہے اس کو یعنی سرے راہ چوراہے میں گیٹ کے اندر جو پرومیننٹ سپیس تھی اس کی لاش لٹکا رکھی ہے۔ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ سپٹمبر 2021 سے لے کر ستمبر 2022 میں ایک ریپ نہیں ہوگا، یہ 1 سال کے لیے کافی ہے۔ 2 آدمیوں کی جان گئی اور پوری انسانیت کو سکھ کا سانس مل گیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ 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 اللہ۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ یا اللہ ہمارے ان احباب کے قلوب میں یہ چل کر آئے ہدایت کا نور داخل فرما، جس اللہ آمین۔